الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ تمام تعریفات خالق ارض و سماوات کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر، پیشوا، مقتدر، رہنما بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ہدایت، کتاب زندگی، اہل کائنات کے لیے ضابطہ حیات دے کر بھیجا۔ اور اس سلسلے میں رب العزت نے ہمیں جو کتاب عطا کی، جو ہدایت نصیب فرمائی، اس کے شکر بجا آوری کے لیے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہم ایک ایک آیت کو لے کر کچھ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی پوری نیت سے کام کریں گے۔ ہدایت تب مل سکتی ہے جو کتاب اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کو آدمی انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے دل میں پیوستر کر لے۔ یہ جو کتاب ہے کلام اللہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ کلام اللہ جو ہے، جو کتاب ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اس میں کسی قسم کا ایک شوشہ بھی، اس میں کسی قسم کا کوئی انسان میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، اس کے فہم میں ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس نے نازل کی ہے، یہ کلام اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ لا ریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور جب ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، اور انسان کو اس نے پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ میری ہی تم نے عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کے بدلے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے یہ اپنا آگے والا جو گھر ہے، اپنا آگے والا جو ٹھکانہ ہے، وہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ یہ امتحانی پہلو ہے، یہ دارالعمل ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم جب یہ دباچہ اس کا یہ بہت بڑی جو صورت ہے، یہ صورت کو رب العزت نے اس کی سبع مثانی کہا، اور اس کی بڑی شان و عظمت ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی اس بات کو دیکھیں گے۔ ہم کنٹریکٹ کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ ایاک نستعین، تو ہماری اس معاملے میں مدد فرما، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جو آدمی استعانت طلب کرتا ہے، کسی اور سے نہیں کرتا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یعنی اے اللہ نوحدک و نطیعک، اے اللہ ہم تو اکیلا ہے اور کوئی دنیا میں نہیں، اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ نطیعک خاضعین، جھک کر، یعنی اپنے آپ کو جھکا کر، اور جو تیری عبادت ہے تذلل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم کریں گے۔ ہم تیرے سے طلب کرتے ہیں، نطلب منک المعونہ، مدد طلب کرتے ہیں، الی عبادتک، تیری عبادت کے لیے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہم تذلل کے ساتھ، عزت کے ساتھ، یعنی جھکا کر
اپنے آپ کو ہر معاملے میں، دنیا جتنے بھی ہم شروع سے جو کام کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہر ایک سانس تیرے لیے ہے، تیرے حکم کے تابع ہوگی۔ ایاک نعبد مطلب ہے تیرا ہر ایک حکم، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کام کرنا، کاروبار کرنا، یہ اللہ کے لیے، تیری عبادت کے لیے۔ وہ ہر کام جو ہمارا وہ عبادت بنے، یہ نہیں خالی مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنی ہے، اس کے بعد تو کون تے میں کون۔ ہر معاملے میں، گھریلو معاملے ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، مساجد چلانے کا معاملہ ہو، ادارہ چلانے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہم تیری عبادت بھی کریں گے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس پہ ہم کو لے کر چل تو۔ اور عبادت کیسی ہوگی؟ محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اس خوف کے ساتھ۔ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے اور تیرے سے ہی توکل کرتے ہیں، اور کسی سے ہمارا توکل، ہماری آرزو نہیں ہے۔ یہ کانٹریکٹ آدمی کرتا ہے۔ جب کانٹریکٹ کر لیا اللہ رب العزت سے، جب اس سے ہم نے کانٹریکٹ کر لیا، آتے ہی اس کی نافرمانی کر دی۔ اب آج ہمارا حال یہ ہے، ہم صرف مسجد میں بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتے ہیں، جو کنٹریکٹ کر کے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب ملاقات کرتے ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں، وہ کتنی عزت والی، کتنی بزرگی والی، شان و شوکت والی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا اس کے ہاں کچھ بھی کسی بھی حیثیت کی نہیں رکھتی۔ اور اس کے سامنے ہم نے کل کو پیش ہونا، یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، یہ جو عہد کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو آتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ عبادت نہیں ہوتی، اس سے کانٹریکٹ جو ہے، اس کی نافرمانی جب ہم کریں گے تو اس سے غداری کے مطلب میں آتا ہے۔ دیکھیں جو حرام چیز ہے، جو حرام چیز ہے، آدمی اس کو لے لے، جھوٹ کو لے لے، بد دیانتی کو لے لے، بد عہدی کو لے لے، تو یہ دین نہیں ہے۔ اللہ سے جو کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے آدمی کو، اس میں جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ کسی بھی صورت، کوئی بھی انسان، اور مالک ہے وہ قیامت والے دن کا، اور اللہ تعالیٰ کو عبودیت بہت پسند ہے۔ عابد وہ شخص ہوتے ہیں، اس کی مرضی، اس کی سوچ، اس کی جو سوچ ہے، سوچ میں اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، ہمیں دی گئی ہے، راہ ہدایت ہے کائنات کے لیے، یہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، یہ زندگی ہے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر دکھایا اور آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے معمولی بات بنا لیا، بغیر سوچے سمجھے نماز میں جب ہم ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں، جب آپس میں بات کرتے ہیں، کتنی توجہ سے بات سنی جاتی ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر، اور اللہ اسے کنٹریکٹ کر کے آئے، اور ساتھ ہی روزی اس کی حرام کی ہو، اس کا پہننا اس کا حرام کا ہو، اس کے اور جھوٹ بد دیانتی وہ اپنے اس کے سوار، اور خوش ہو یہ میں نے مکر کر کے، فراڈ کر کے، چوٹ کر کے فلاں کو شخص کو داغ لگا لیا ہے، فلاں شخص کے ساتھ میں نے یہ ہڑپ اس کا مال کر لیا ہے۔ یہ اللہ کی عبودیت کے خلاف ہے۔ اس کی مرضی کے سوا، اس کی مرضی کے بغیر آدمی کی جو سوچ میں ہے یا دماغ میں جو بات ہے نا، وہ حصل ما فی الصدور، قیامت والے دن وہ جو سینوں میں بات ہے اس کو اٹھا کر لائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے حساب لے گا۔ رب العزت کو صرف عبادت، جو بندہ جو اس کی حکم کے مطابق عبادت کرتا رہتا ہے، وہ اس کو پسند ہے، کیونکہ رب العزت کو یہ عبد ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ بہت سارا پسند ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی وہ جو بندہ ہے عبد اگر بنے گا، اس کی خواہشات نہیں ہوگی، اس کے ایک ایسے جو عربی زبان میں جس کو اونٹ کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا۔ جس کے شخص کے ہاتھ میں اس کی مہار ہے،
وہ مہار پکڑنے والا جب جی چاہے گا اس کو اٹھائے گا، جی چاہے کھلائے گا، جب جی چاہے گا اس کو چلنے کی اجازت دے گا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اسی طرح انسان جب بندہ مومن بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتا ہے، ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ تو یہ کام کرے، ہماری تو مدد فرما، ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ تیری توفیق ہوگی، تو ہمارے ساتھ چلے گا، تو ہماری مدد کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے انسان نے محنت کی ہو، زبانی کلامی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مانتے ہیں، محنت کرے گا، محنت کی حلال کمانے میں محنت کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں مدد کرے گا، اللہ سے استعانت طلب کرے گا۔ جب یہدی الیہ من یریب، جو شخص اللہ سے مدد مانگے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، سٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، تو اس کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، بندے کا عبد ہونا۔ اگر عبد سے نافرمانی کی طرف جائے گا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، کہاں یہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل کا کل شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی انزل، جس نے اتاری، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب۔ جو کتاب ہے یہ راہ ہدایت جو ہے اس پر اتاری ہے، جس نے عبودیت اختیار کی۔ عبودیت کا لفظ ہمیں سمجھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ دیے ہیں، ہر لفظ کو جب ہم سمجھیں گے ہمارے دل میں پیوست ہو جائے گی بات، اور دل میں جب دل سے آدمی جب اقرار کرے گا اور عملاً بھی اقرار کرے گا، تب جا کر مسلمانی ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں ایک صورت میں، سبحان اللہ، برکت کتنی ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی، اپنے عبد کو سیر کرائی۔ یہ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جب بندہ اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں برسا دیتے ہیں، وہ اس طرح عبادت کرتا ہے، اس طرح چلتا پھرتا ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایمان اور اس تقوی کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہو جاتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو وہ خود دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اگر یہ عبادت کرے گا تو آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دیں گے، کیونکہ وہ مالک ہے یوم الدین، وہ طاقت ہے اس کی، جس دن اس نے حساب لینا ہے۔ اس دنیا میں جتنا مرضی آدمی زندہ رہ لے، جتنی دیر تک زندہ رہ لے، ایک خاتون ہے، اس کا خامن فوت ہو گیا ہے، وہ آج کل یا کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے تو اس کا حساب، اس کو عدل لینے کے لیے اس کو کتنے چکر کاٹنے پڑیں گے، لیکن اس دنیا میں اس کو حساب، اس دنیا میں اس کو یعنی عدل نہیں مل سکتا، صرف اور صرف اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ ایک عورت ہے، خاتون، اس کو کسی خامن نے قتل کر دیا، وہ اس کے بدلے اس کے کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، اس کے کتنے جو والد ہے وہ کتنا سرپٹایا ہوگا، اور وہ عدل اس دنیا میں انسان کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کیونکہ بادشاہ حکمرانی جو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جو کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں یہ عارضی بادشاہت ہے، اس بادشاہت کا انسان کو ہر وقت خوف خطرہ لگا رہتا ہے، آج میری بادشاہ نہ چھوٹ جائے۔ کسی آدمی کو تھوڑی سی کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ چند روزوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس کی ہوتی ہے، پھر اس سے چھن جاتی ہے، پھر اور آنے والے آ جاتے ہیں۔ فرعون نے کتنا اس نے کہا میں بادشاہ ہوں مجھے، اور نمرود نے کہا، اور ان کی بادشاہتیں کدھر گئیں، اور وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اور یہ ہمارے لیے مسالے ہیں، قرآن بار بار مسالے بیان کرتا ہے۔ جب ہم عہد کرتے ہیں اور اس اللہ کے خوف اور امید سے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ قرآن پاک کی آیات ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس پہ غور و فکر و تدبر کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کل اے نبی کہتے ہیں اللہم مالک الملک، اللہ ہی مالک ہے، بادشاہ ہے، توتی الملک من تشاء، یہ عارضی بادشاہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، یہ ابھی بادشاہتیں، ابھی جو عہدے جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیے ہوتے ہیں، تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء،
جس کو چاہتا ہے وہ جس سے چھین دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء، ہر چیز پر قادر۔ جہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بادشاہت دی ہے، جہاں بھی جو اختیارات دی ہیں اس کے حکم سے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کو میں بادشاہ دیتا ہوں، اس کو میں غریب کا رکھتا ہوں، اس کو میں روی رکھتا ہوں، یہ میری عبادت کرتے ہیں کہ نہیں، میرے حکموں کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں۔ انسان کو یہ ہر وقت اس کے دل میں یہ بات پہ وسط ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ جب جو حدیث جبریل ہے اس میں جبریل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیے، احسان کیا چیز ہے؟ اسلام اور چیز ہے، اس کے متعلق بتایا، ایمان اور چیز ہے، اس کے متعلق بتایا، پھر احسان کے متعلق، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، جب تو عبادت کرے گا نا تو ایسے ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، کیونکہ انسانوں میں کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے، انبیاء نہیں نبی کرم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اور یہ دل کی جب آنکھ سے دیکھے گا اور اس کو اس قرآن کے ذریعے سے دیکھے گا، اس کو ہر چیز بندے کو نظر آئے گی، اس کو سمجھ آ رہی ہے، دوسرے کو وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو میں کس طریقے سے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ جب نماز پڑھنی ہے، جب کوئی کام کریں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسا تیرا ایمان قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، تو آپ تو دل کی آنکھ سے اس کو دیکھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اتنا نہیں ہوتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو ضرور تصور کر لیں تمہیں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون سے جا کر بات کرو اور اس سے بات کرو، تم نے ہمارے لوگوں کو باندھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اور انہوں نے کہا کہ فرعون جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ تنگ کرے گا، ہماری بات نہیں سنے گا، تو اللہ رب العزت نے کہا تم جاؤ، انی اسمع و ارا، اننی معکما، میں تمام دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم 2 لوگ بات کرو، تم 4 کرو، 5 کرو، اور آخر میں اگر 5 کرو 6واں میں ہو، 4 کرو 5واں میں ہو، تو اس سے کم ہو تو پھر بھی میں ہوتا ہوں، اس سے زیادہ کرو تو پھر بھی میں ہوتا ہوں۔ جب بھی ہم آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، زبانیں کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنا وہ ہر بات ہماری وہ خود سن رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت۔ ہمارے دین میں، ہماری سوچ میں یہ بات لازمن ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، یہ ایمان کی رویت سے، ایمان کی آنکھ سے دیکھنا ہے انسان نے۔ آدمی نے جو مومن ہے اپنے نفس کے ساتھ دیکھتا ہے، جب انسان ایمان لاتا ہے وہ ایمان اس کو دیکھ کر لاتا ہے، کیونکہ اس نے حرام کھانا نہیں ہے، حرام پینا نہیں ہے، حرام جو لباس وہ پہننا نہیں ہے، تو وہ اس کو ہر چیز وہ اس طرح کی نظر آئے گی۔ اور جب وہ دیکھے گا نا انسان، فرمایا کہ ضروری ہے کہ ان یاخذ کل قضایا، ہر فیصلہ، ہر بات اس کی ہو بے رویت ایمان، ایمان کی رویت سے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہماری سوچ میں یہ بات لازماً داخل ہونی چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، کوئی بھی ہم فیصلہ کرے، اور ایمان کی رویت سے، ایمان کے دیکھنے سے، ایمان کی نظر سے ہم نے دیکھنا ہے۔ جو کتاب دی ہے اس کو کتاب کو دیکھ کر، یعنی فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، جو بھی ہم نے بات کرنی ہے اس قرآن کے ذریعے کرنی ہے۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس کو پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے کرے گا۔ کوئی بھی ہمیں بات کو مسئلہ لاحق ہوتا ہے، دیکھنا ہے فوراً اپنے قرآن پڑھنا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے ایمان کی رویت سے کرے گا۔ جب یہ کام کرے گا، جب وہ آیت پڑھے گا، حتی اذا قرأ آیتاً، جب وہ ایک آیت پڑھے گا، ان الجنت
فَكَأَنَّهُ يَرَىٰ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَهُمْ يَنْعَمُونَ، اس طرح ہوگا کہ جیسے اہل جنت کو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت اس کو آنکھوں کے سامنے سے ایمان والے کو نظر آئے گی. یا ایسے ہم بات کسی سے کریں گے جس کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، تو پھر وہ کہے گا ایسے باتیں، یہ اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے. اور جب کوئی آیت اہل نار والوں کی پڑھے گا اور اس کو ایسے ہوگا کہ جیسے اہل آنکھوں والوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا جو جسم ہے نا کانپنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اور اللہ رب العزت کو عبودیت جو ہے نا بہت زیادہ پسند ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے انسانوں اور جنوں کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ خود بھی یہ بات بتا رہے ہیں قرآن پاک میں نے ان کو ایسے نہیں پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. یعنی میرا کہنا میں نے عبادت کیا ہے بھئی، حرام میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے میں حرام نہیں لینا، اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں تقوی. حرام سامنے ہے، بد دیانتی سامنے ہے، کہا ہوا بد دیانتی کو کروں گا، جھوٹ بولوں گا، یہ مجھے فائدہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے حکم کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں تقوی. جو آج کہتے ہیں نا بھئی جاڑیوں میں سے اپنے کپڑے سمیٹ کر نکلنا، جاڑیاں وہی ہیں، حرام سامنے پڑا ہے اس کو نہیں پکڑنا، یہ بد دیانتی سامنے ہے اس کو نہیں لینا، میں یہ صحیح چیز کھانی ہے. بیشک اس کو کتنی ہی تکلیفیں ہیں، کتنے میں معاملات ہیں. یہ چیزیں یہ جاڑیاں یہ ہیں بد دیانتی، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو اس کی حدود اللہ ان کو پامال کرنا، یہ ہیں، یہ کانٹے یہ ہیں. تقوی بچا کر جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اور ساتھ روزانہ ہر نماز میں پھر آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو سے مدد مانگتے بھی ہیں اور مانگتے بھی رہیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا اللہ کا باقی النفس کا، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اللہ یکون مومن، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے. ان شاء ننزل علیہم من السماء آیات، وہ آیات مانگتے تھے بھئی تیرے ہم تم کو آپ کو تو نبی نہیں مانتے، اللہ اگر چاہتا تو ان کو یہ ساری نشانیاں بھی دیتا، آسمان سے اتار دیتا اور وہ سب چیزوں کو دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں تم مجھے مانو یا نہ مانو. یہ بات سوچنے کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تم میرے بندے ہی ہو. گندے بندے بھی ہو سکتے ہیں، نیک بندے بھی ہیں. جو آدمی کے اللہ ایک آدمی نے نوکر رکھا ہوتا ہے وہ اچھے کریکٹر کا مالک بھی ہو سکتا ہے، برے کریکٹر کا بھی مالک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو سانس دے رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، ساری کی ساری صلاحیتیں دے رہے ہیں، اور اس میں دخل اندازی نہیں کرتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ آدمی کے مشکلات میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے میں تم کو چیک کرتا رہوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ کو مشکلات میں ڈال کر مختلف انداز میں. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں جب بھی میرا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اب تو آپ نے کسی سے ٹائم لینا ہو، کسی شخص سے، بڑی شخصیت سے، اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے. کوئی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کے دن رات اس کے لیے نہیں ہے. جب بھی آپ اس کا بندہ پکارے گا تو وہ کہتا ہے میں انی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے بات کہتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، جو مجھے پکار رہا ہے اس کو چاہیے وہ میری بات بھی مانے، میرے اوپر بھی ایمان لائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، میرے اوپر بھی ایمان لائے، جو میں نے اس کو باتیں کہیں اس کو بھی یقین کرے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر تو اس کو میں ہدایت یافتہ وہ بندہ ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. اور دیکھیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ آ رہی ہے عباد الرحمن،
جو اللہ کے جو صحیح بندے ہوتے ہیں، یمشون علی الارض، جب زمین پہ چلتے ہیں، ہونن، ایسا وہ اپنا پاؤں رکھتے ہیں، ایسا چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب انہیں اسے نافرمان بددیانت لوگ ملتے ہیں تو ان سے سلام کہہ کر گزارا کر جاتے ہیں، اور اپنی راتیں جو ہیں اوڑھنا بچھونا بستر پہ وہ لیٹتے ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اپنی جو بات ہے یبیتو تو رات کو گزارنا، جس طرح ہم بیت کہتے ہیں نا، بیت گھر کو کہتے ہیں، گھر میں بھی ہم سارا دن کام کرتے ہیں، پھر جب رات گزارنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اللہ کے ہاں یعنی اپنے گھر میں آ جاتے ہیں تو رات گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو رات گزارتے ہیں ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی جگہ، کیونکہ اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اس کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہتے ہیں، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرف عنا نصرف عنا عذاب جہنم، تیرا اللہ عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں اپنے سیدھی راستے پر لے چل، ان عذابہ کان غراما، وہ بہت سخت عذاب ہے رب العزت کا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، جو انسان نے بھیجا ہے اپنے لیے اس کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو اگر کسی کو سزا ملے گی نا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہوگی، جو نافرمانی زبانی کہنے سے اللہ والا بندہ نہیں بنتا، اس کے ہر حکم ہر سانس اس کے ساتھ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، اور اس کو کامیابی دیں گے اور اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے یہ بندے ہیں، میں نے تم کو پیدا کیا، تم کو میں رزق دیتا ہوں، تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم کو سزا دوں گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں تم کو اکٹھا کروں گا اور تم کو پوچھوں گا قیامت والے روز، جو میرے سے ساتھ تم کنٹریکٹ کرتے تھے، اس کے اوپر تم مکمل طور پر کاربند ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ خالی زبان سے کہہ دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین بڑی ترنم سے، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، کیا اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے؟ کہ جھوٹ ہی بول رہا ہے میں اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، مدد اور کہیں سے مانگتے رہے، کسی اور ٹھکانے پہ چلے گیا، صرف اور صرف استعانت اللہ رب العزت سے مانگنی ہے اور اس کنٹریکٹ کو پورا کرنا ہے، اور کنٹریکٹ یہ ہے کہ ہر معاملہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سوچنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح طور پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً ہماری مدد کریں گے، لازماً ہمیں مدد بھی کریں گے اور اعلیٰ مقام بھی دیں گے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو ہدایت طلب کرتا ہے اس کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی، اس کی سٹرگل، اس کی محنت، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی آیت ہے اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہے اور پکا کانٹریکٹ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر نے اللہ تعالیٰ نے اس کی ودیت میں اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے، اپنے شعور میں جب داخل کرے گا، اپنے دل میں جب چیز یہ داخل کرے گا تب کامیابی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سوچنے سمجھنے اور غور و تدبر کرنے کی۔ اور یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو یہ سلیبس ہے ہمارا، اللہ رب العزت نے کل کو پوچھنا ہے، ہم سب کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔